یہ ہاتھ کاٹنا جو ہے نا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو کسی بات پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، افسوس ہوتا ہے یا غصہ آتا ہے، تو اپنی کسی حرکت پہ غصہ آتا ہے نا، کسی اور پہ غصہ آئے تو آدمی وہ اس پہ نکال دیتے ہیں، اپنے پہ غصہ آئے تو پھر ایسے اپنے ہاتھ آدمی کاٹتا ہے دانتوں کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ظالم جو ہے نا اپنے ہاتھ کاٹیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہیں گے ہائے کاش، اے کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ ہم نے کیا کیا ہوتا؟ ہم نے دنیا میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے اپنا دوست فلاں کو نہ بنایا ہوتا، یعنی ہم نے اپنا دوست رسول کو بنایا ہوتا، وہ فلاں کو جو ہم نے دوست بنایا نا اس کو ہم دوست نہ بناتے۔ اب یہ قرآن نے تو ایک بات ذکر کی ہے نا، اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، تو یہ آیت اس واقعے پر بھی فٹ آتی ہے، اور ویسے بھی یہ آیت جو ہے وہ ظاہر بات ہے قرآن کا جو آیات ہوتی ہیں وہ عمومی آیات ہوتی ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک سردار تھا عقبہ بن ابی معیط ایک سردار تھا، تو مکہ میں بہت بڑے پیسے والا تھا۔ جب یہ کہیں باہر ملک جاتا تھا تو وہاں سے جس وقت واپس آتا تھا تو پھر آ کر نا پورے مکے کے جتنے جو معزز لوگ ہوتے تھے ان کی دعوت کیا کرتا تھا، معززین شہر کی دعوت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہ کہیں باہر ملک گیا، وہاں سے واپس آیا تو سارے مکے کے معززین کی دعوت کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ علیہ السلام کو بھی کھانے پر بلایا اس نے۔ آپ علیہ السلام چلے گئے لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو اس نے کہا کھانا کھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھو گے تم۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بعد میں ابی ابن خلف ایک دوسرا سردار تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، تو وہ فوراً اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بس ویسے ہی پڑھ لیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، تو میں کھانا کھاؤں گا، تو میں نے پڑھ لیا کلمہ۔ ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ ان لوگوں کے ہاں یعنی مہمان کا احترام عزت اتنی بڑی چیز ہوئی، اس پر وہ بڑی غیرت کھاتے تھے، کسی کو پناہ دینے پر بڑی غیرت کھاتے تھے، یعنی کسی کو کوئی ہم سے آگے پناہ مانگ لینا تو اس کو ایسی پناہ دیتے تھے کہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اس کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے حوالے سے اتنے ہوتے تھے کہ بڑے سخی ہوتے تھے۔ اور کھانے اب دیکھیں نا، اسی بات پر دیکھیں کہ ایک طرف کتنی مخالفتیں، اور ایک طرف جب حضور نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا تو اس نے کہا میں ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ غیرت میں آ گیا نا کہ آپ میرا کھانا کھائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنے یعنی وہ ان معاملات میں، کھانے پینے میں، دعوتیں کرنے میں، ان چیزوں میں بڑے وہ ہوتے تھے۔ تو ابی ابن خلف نے اس کو ہار دلائی کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے کہا جی میں نے کھانے کے لیے پڑھا، کھانا نہیں کھا رہے تھے تو میں نے اس لیے پڑھا، میں مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا، ابی ابن خلف نے کہا نہیں، اس طرح میں نہیں مانوں گا، میں تب مانوں گا تم مسلمان نہیں ہوئے، مجھے تب یقین آئے گا تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر نعوذ باللہ جا کر تھوکو، تب مجھے یقین آئے گا کہ تم نے ویسے ہی کلمہ پڑھا۔ تو یہ شخص جو تھا عقبہ بن ابی معیط، پھر اس پر بھی تیار ہو گیا، اس بات پر بھی تیار ہو گیا، اور آ کر اس نے حضور کی توہین کی۔ تو پھر اس کو وہ بات یاد آئی۔ تو ان آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے گویا کہ قیامت والے دن وہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اپنے اس دوست کی بات نہ سنی ہوتی، بلکہ میں نے رسول کی بات سنی ہوتی۔ وہ دوست کی بات سن کے تو چلا گیا نا وہاں پر عقبہ بن ابی معیط۔ ہمارے معاشرے میں دینی و مذہبی تقریبات، جلسوں، بیانات اور جمعہ کے اجتماعات میں واعظین کی طرف سے کئی ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جو در حقیقت احادیث نہیں بلکہ کسی اور کا قول یا من گڑت احادیث ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہی زبردست ایپ جو آپ کو بتائے گی کہ کون کون سی مشہور احادیث اصل میں حدیث نہیں ہیں۔ ابھی گوگل پلے اسٹور پر جائیں، سرچ بار میں غیر مستند احادیث اردو میں لکھیں، یہ ایپ آپ کے سامنے آئے گی، اسے انسٹال کریں اور دوستوں اور علماء اور واعظین کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں۔